کہتے ہیں اے موسیٰ جب اس نے مجھ سے معافی مانگی نا تو میرا ایک وعدہ ہے کہ میں میری بارگاہ میں جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ صرف معاف ہی نہیں کرتا، کتنا عظیم رب ہے، صرف معاف نہیں کیا چلو جی معاف کر دیا، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ وہ رب ہے جو بندے کے برائیوں کو، جو بندے کی سیئات کو پھر نیکیوں میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ کہا جی کل تک اس کے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ تھے، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں جب بدلا ہے تو آج اس کی نیکیاں زمین و آسمان اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ یہ میرا آج پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے پسندیدہ ہے کہ اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اس نے میری بارگاہ میں معافی مانگ لی ہے، اس نے میری بارگاہ میں معافی مانگی ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اور اللہ کو وہ بندہ بھی بڑا پسند ہے، یاد رکھنا جب ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے، جیسی اس کی شان ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، کہیں یہ چہرہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا یہ چہرہ ہے، اللہ ہر شے سے پاک ہے، اس کی شان کے مطابق وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ جب وہ دوسری مرتبہ بندہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے تو پھر منہ پھیر لیتے اللہ۔ جب وہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، تیرے علاوہ میرا کون ہے، تو پھر منہ پھیر لیتا ہے، چوتھی مرتبہ بھی یہ۔ لیکن جب بندہ بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے جاؤ فرشتوں پھر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قد استحییت بعبدی، مجھے اپنے بندے سے اب حیا آ گئی ہے، میں بار بار اس کو ٹھکرا رہا ہوں لیکن یہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف۔ قد استحییت بعبدی ولیس لہ غیری، کہا آج اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ایک رب ہی ہے، رب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اب ولیس لہ غیری، کوئی غیر تو ہے نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرے، ایک رب ہی تو ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتو یا ملائکتو، اے میرے فرشتو جاؤ پھر تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا عمل روز کرو، روز توبہ کیا کرو، ایک نہیں 100 مرتبہ توبہ کرو۔ یہ عمل بندے کو اللہ کا قرب دکھاتا ہے، اللہ کے قرب کا راستہ ہے یہ۔ ہم سال بعد 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد جب کچھ کوئی معاملہ ایسا بنا ہمارے دل میں آ جاتا ہے یار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، توبہ کی، لیکن گناہ گار نہ بھی بندہ ہو توبہ کا عمل پھر بھی بندہ جاری رکھے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ المفارقۃ عن الذنب، توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے دور ہو جانا اور اللہ کے قریب ہو جانا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے آٹومیٹک وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بار بار کا عمل ہے، اور پھر سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ جس چیز کے بارے میں کہہ دے کہ میں نے آج کے بعد شراب نہیں پینی اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور نوازیاں پھر اس بندے پہ نازل ہوتی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اگر وہ ڈٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گلوکار تھا، گلوکار گانے والا، جب جوان تھا تو اس کے گانے بڑی بڑی محفلوں میں ہوتے تھے، بڑی بڑی سٹیج پہ اس کے گانے ہوتے، وہ گانے گاتا، لوگ اس کے دیوانے تھے، پیسے کی بہتات، پیسہ بڑا۔ اور پھر جب ایسا ایسا اس کی عمر ڈھل گئی، بوڑھا ہو گیا، تو جب گلے نے ساتھ نہ دینا، جب زبان نے ساتھ نہ دینا ہو تو پھر کون اس کا عاشق رہتا ہے؟ تو ہر شے ایسا ایسا ختم ہو گئی، ہر شے، جب ہر شے ختم ہو گیا، گلوکار تھا وہ، گویا گانے والا۔ ایک دن اس نے جب وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں پہنچ گیا، کوئی اس کو سلام کرنے پہ جب راضی نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن وہ جنت البقیع میں گیا، قبرستان میں، وہاں ایک قبر پڑی تھی، اس قبر میں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اس نے کہا یا اللہ، جب تک میری زبان، میرا حلق ٹھیک تھا، جب میرے ہاتھوں میں ساز بجانے کی طاقت تھی اور میری زبان میں گانے گانے کی، دنیا میری عاشق تھی، میرے آگے پیچھے رہتے تھے، اور جب یہ چیز ختم ہو گئی تو دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن اس نے کہا یا اللہ کریم، میں ساری زندگی گناہوں میں رہا، مجھے پتہ ہے، آخری وقت اب میں تنگ ہوں کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے،
میں نے اپنے آپ کو قبر میں گرا لیا ہے، اللہ ایک کام کر، یا تو میرے اوپر مٹی دے دے اور یا مہربانی فرما مجھے معاف کر کے میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دے۔ یاد کیا بھی تو پیٹ کے لیے، صرف پیٹ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور ہے، وہ گویا جب قبر میں اپنے آپ کو اس نے گرا کر جب رونے لگا نا، تو حضرت عمر فاروق محفل میں بیٹھے تھے تو ان کو نیند آنے شروع ہو گئی۔ جب اس کو بار بار نیند کے جھٹکے لگے تو اس نے کہا یار آج خلاف معمول، مجھے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مجھے نیند آئی ہو، مگر آج کچھ ایسا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ہے، تم جاؤ میں ذرا آرام کروں۔ حضرت عمر فاروق جب لیٹے نا تو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، عمر جنت البقیع میں فلاں جگہ جاؤ، میرا ایک یار وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کھانے کا بندوبست کر دو۔ آئے ساری زندگی نافرمانی کی ہے، ساری زندگی، اور اگر اللہ کے بارگاہ میں یاد بھی کیا تو پیٹ کے لیے، بس جی روٹی نہیں ہے اب کیا کروں۔ لیکن رب بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ فرماتے تم چھوڑ دیتے ہو مجھے، اللہ تو نہیں چھوڑتا، اللہ تو بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو کہتے میں نے تو تجھے بنایا ہے، میرا شاہکار ہے، میری تخلیق ہے تو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تیری ماں ایک ماں ہو کے جو پیار کرتی ہے، میرا وہی پیار جو ہے وہ 70 ماؤں کے برابر کا ہے، تو سمجھ لے میں اپنے بندے سے، چاہے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہے، سارے جب آپ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے میں پھر بھی تیرے ساتھ ہوں، تیری ماں چھوڑ گئی، تیرا باپ، تیرا بہن بھائی تجھ کو چھوڑ گیا، لیکن رب نے تجھے نہیں چھوڑا، میرا تو بندہ ہے، میں نے تو تجھے بنایا ہے۔ اور یاد رکھ لو، دنیا کا کوئی مستری ہو، دنیا کوئی آرکیٹیکٹ ہو، دنیا کا کوئی بندہ ہو، جو چیز بناتا ہے وہ اس چیز سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس نے جو محنت کی ہے نا وہ اپنی محنت کی وجہ سے اس چیز سے محبت بھی کرتا ہے کہ یار میری تخلیق ہے، یہ میں نے اس کو بنایا ہے۔ کوئی شخص جب اس کی تخلیق میں نقص ڈالتا ہے، کہتے ہیں یہ دروازہ غلط بنا ہے، یہ دروازہ نہیں ٹھیک، حالانکہ وہ پسند نہ پسند وہ دروازے کو کرتا ہے، لیکن چوٹ اس بنانے والے کے دل پہ لگتی ہے، بھی یار میری بنائی چیز کو اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے دل سے پوچھو اس نے کتنی محنت کی۔ تو جب بندہ جتنا مرضی ہو، گناہوں میں اٹا کیوں نہیں ہے، وہ کسی کام جوگا نہیں ہے، لیکن اللہ کا تو وہ شہکار ہے۔ اللہ فرماتے سارے تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن تیرے رب تجھے پھر بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرا تو بندہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو جب آپ نے جا کر وہاں دیکھا وہ گویا پڑا رو رہا ہے، بوڑھا ہے، رو رہا ہے، اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، مجھے پتہ ہے میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں، مگر یا اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا تو مالک ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس کے اس کو کھڑا کیا، اس کا بھائی کھڑے ہو جاؤ، پتہ نہیں تو نے کس آواز میں اللہ کو کیا دکھڑا سنایا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیرے کھانے کا بندوبست کر دوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اس بندے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، پورا مہینے کا، کہا جب مہینہ ہو جائے تو آ کر اپنا وظیفہ لے جایا کرو۔ کہا پتہ نہیں تو نے رب کو کیا کہا ہے کہ رب نے تیرے بارے میں خصوصی مجھے حکم دیا، جاؤ اور میرے بندے کا خیال کرو۔ تو بھائی یہ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرو، خدا کے لیے اس میں روزے رکھ لو، اس میں نمازیں پڑھ لو، اس میں قرآن کھولو، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ یہ وقت گزر جائے گا، وقت نے واپس نہیں آنا۔ رمضان ہر سال آتا ہے، آپ خود دیکھیں کتنے آپ کے میرے رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مگر اس رمضان وہ ہم چلے گئے ہم سے۔ تو بھائی اس وقت کو کارآمد بناؤ، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایک ایک لمحے میں اللہ ہزاروں گناہگاروں کو رمضان میں معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی بھی ذات ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ اس رمضان کے صدقے میں اللہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب اللہ بلاتا تھا اس وقت ہم آتے نہیں تھے، اب ہم آنا چاہتے ہیں تو ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اپنے قول و فعل اور ہمارے کرتوت ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے،
اپنے نبی کے صدقے میں، اس رمضان کے صدقے میں اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ سب مسلمانوں اور پوری دنیا کو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب